بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِمَا فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهَا فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي مَرَضِهِ والفعل لها منه بد لا ترث بد لا ترث وإن لم يكن لها بد منه ترث بد منه ترث لا بد لا ہوندا ہے نفی جنس تا مبنی برفتہ ہوندا ہے، ویسے لفظ بدن جے بد ہاں بے وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي صِحَّتِهِ لَا تَرِثُ إِلَّا فِيمَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ. صبر توجہ جی. اب تیسری صورت، اب دو صورتیں آگے پیچھے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر معلق کیا اس نے کس کو؟ عورت کی 3 طلاقوں کو. کس کو؟ عورت کی 3 طلاقوں کو. بے فعلہا جی، پہلے سی اجنبی کے فعل پر جی، اپنے فعل پر عورت کے فعل پر. کس کے؟ عورت کے فعل. اگر تو فلانا کام چھڈیا تے تینوں 3 طلاقاں، تو فلانا کام کیتا تے تینوں 3 طلاقاں. اتنے ذرا تفصیل ہے اتنے تفصیل. پس اگر ہیں وہ دونوں، یعنی تعلیق اور شرط دونوں اس کی مرض میں، دونوں اس کی مرض میں، اور فعل والفعل اور فعل عورت کے لیے اس سے چارہ ہے. ہیں دونوں مرض وچ، لیکن عورت وہ کام میں ہو جائے کہ نہ کرے تے گزارا ہے تے پھر بھی بہنی پئی تے لا تارث، کیا وارث نہیں بنے گی کیونکہ مجبوری کوئی نہیں سی تے انہیں آ کے میں تے پھر پسلی دیاں پھر تے پھر ہو نہیں سکتا جی. سمجھ آئی نا جی؟ تو کیا حکم ہے؟ وارث نہیں بنے گی. سمجھ آ گئی جی؟ کیونکہ اپنا قصور ہے. اچھا جی توجہ. اور صورت وہی ہے کہ دونوں مرض میں ہیں، اور اگر نہ ہو عورت کے لیے چارہ اس سے تو تارث ہو. تارث ہو. اے 2 صورتیں آ گئی. نہیں سمجھ آئی جی؟ کیڑی بڑا کہ معلق کیا عورت کے فعل کے ساتھ، اور شرط اور جزا شینا تعلیق اور شرط دونوں مرض میں ہیں. اب اگر وہ فعل سے چارہ ہے تو اب اس کے لیے چارہ ہے، پھر بھی کر دیتا انہیں ظاہر کیتا تو شرط پائے گی نا، وارث نہیں بنے گی. اور اگر چارہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے اس سے چارہ نہیں ہے تو اب وارث بنے. لتا روٹی کھاتی تو 3 طلاق بھوکی مارنی سی، پھر نہ پہلے ہو جائے. اچھا جی آگے سمجھیں. وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو یعنی تعلیق زوج کی صحت میں، کس میں؟ زوج کی صحت میں تعلیق ہو، جی، تعلیق صحت میں ہے، جی تعلیق صحت میں تو لا تارث، لا تارث وارث نہیں بنے گی. یعنی تعلیق تو کس میں ہے؟ تعلیق صحت میں اور شرط مرض میں مرض میں ہے تو وارث نہیں بنے گی. الا فی ما لا بد لہ منہ، مگر اس فعل میں کہ نہیں چارہ اس کے لیے اس سے. جی، آگے سمجھے جی کہ یہ تعلیق ہے کس میں؟ صحت میں ہے، اور میں پائی گئی ہے، لیکن کام ایسا ہے کہ جس میں چارہ ہے، اس سے چارہ نہیں ہے. نہ چارہ ہے لا بد لہا من. وہ اب بات کریں گے نا، چارہ ہے تو اب اگر کرتی ہے تو لا تارث ہو، مگر کام ایسا ہے کہ جس سے چارہ نہیں ہے تو اب عند ابن حنیفہ رحمہ اللہ، اب امام شیخین کے نزدیک تارث ہوئے، امام محمد امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک لا تارث. سمجھ آ گئی؟ ایسا آگے پڑھنا. فإنها لا ترث عندهما لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعد ما تعلق ٹھیک ہے بعد ما تعلق حقها بماله ٹھیک ہے حقها بماله. هذا عبارة الهداية. صبر. اے امام محمد امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل کہ وارث نہیں بنے. اس لیے کیونکہ عورت نہیں وارث بنے گی ان دونوں بزرگوں کے نزدیک. اس لیے وجہ کیا ہے بھئی؟ یہ فار بنیا نہیں، اے فار بنیا نہیں. کیوں نہیں بنیا؟
اس لیے کہ نہیں پائی گئی زوج کی طرف سے سنو جی بعد اس کے کہ تعلق پکڑا عورت کے حق نے زوج کے مال سے باجا جدوں شخص بیمار ہوندا ہے نا ادوں ورثا دا حق متعلق ہوندا ہے معلق ہوتا ہے جدوں کی ہوندا ہے بیمار تے اے جڑی تعلیق ہوئی ہے تے صحت وچ ہوئی ہے صحت چاہیے کہ کوئی نہیں ہوئی اس تو بعد معلق سی عورت دے فعل ہوتے جی نہ کہ زوج دے فعل تے بیماری وچ زوج کچھ کیتا ہے نہیں وہ تو صحت وچ کیتا ہے تو اب یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بیمار ہوا عورت کا حق متعلق ہو گیا اس کے مال کے ساتھ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا کس نے کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا وہ کام کس نے کیا ہے وہ زوجہ نے کیا زوجہ نے کیا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ وارث نہیں بنے وارث نہیں بنی سمجھ آ گیا یہ عبارت ہے ہدایہ کی یہ اندر منع کر فَإِن كَانَ سمجھی بات بابے نے بھی ساڈی بھی گل سن لو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری گل دی وضاحت توضیح ان مباحث کی جیسا کہ ہدایہ اور اس کے شروع میں ہے شریف میں یہ ہے کہ طلاق نہیں خالی یا یہ کہ معلق کرے گا اس کو زوج عارض سماوی کے ساتھ جی جیسے وقت کا آنا جی یا اپنے دونوں کے غیر کے فعل کے ساتھ دو صورتیں یا زوج معلق کرے گا اپنے فعل کے ساتھ 3 صورتیں یا معلق کرے گا عورت کے فعل کے ساتھ 4 صورتیں آگے یہ سمجھے جی ہر ایک نئی خالی اس سے یہ کہ ہو تعلیق صحت میں اور شرط مرض میں یا ہو دونوں مرض میں جی یا دونوں مرض اگر دونوں صحت میں تو وہ تو مسئلہ ہی نہیں نا وہ تو رونا ہی نہیں جی آگے سمجھے اب یہ کل 8 صورتیں ہو گئی ہیں کل 8 صورتیں ہن سنیں جی اور بہرحال اگر ہو تعلیق اور شرط دونوں صحت میں یا تعلیق مرض میں تے اگوں انہیں کھادا کشتا ہے فلاں تے ٹھیک ہو گیا اور شرط صحت میں جی شرط صحت میں بائیں طور کے صحیح ہو گیا اپنی اس مرض سے فقد علما پس معلوم ہے مما مرہ سے یہ بات کہ نہیں ہے یہ صور فرار سے کہ ہے نہیں ہے یہ فرار کی صورت سے نہیں کہ دونوں صحت میں ہیں یا تعلیق تو مرض میں بعد میں ٹھیک ہو گیا اور شرط صحت میں پائی گئی تو دونوں صورتوں میں دونوں صورت میں اب بعد میں وہ مر گیا جی عدت باقی ہے تو یہ وارث نہیں ہے اچھا جی فافل ہن اے جڑی 8 صورتاں بڑیاں نے کیڑیاں 8 صورتاں انہاں وچوں پہلیاں 2 صورتاں اور سماوی پس وجہین اولین میں یعنی جب ہو تعلیق بے مجیء الوقت جیسا کہ زوج کا قول اذا جاء رأس الشہر جب آئے گی نا پہلی تاریخ طوفان تے یا معلق کیا اجنبی کے فعل کے ساتھ جیسے جب داخل ہوگا فلانا دار کو یا پڑھے گا نماز فلانا زور کی تو تجھے طلاق تو ان صورتوں میں کیا ہے تارے سو جب کہ شرط اور تعلیق دونوں کیا ہوں مرض میں پائے جائیں واسطے پائے جانے فرار کے زوج کی طرف سے اس کی طلاق کے معلق کرنے کے ساتھ کب فی حال تعلق حق الوارثات بمال ہی اور کیڑی حالت وہ مرض الموت آگے یہ سمجھیے اگلی صورت اور اگر اتنی صورتیں یہ اور اگر ہو تعلیق صحت میں اور وجود شرط مرض میں تو لم ترس لم اے پہلی صورت خلاف لظفر رحمہ اللہ لہو ان کے لیے یہ ہے کہ معلق بشرط جو ہوتا ہے نا اترتا ہے وہ وجود شرط کے وقت اور وہ ہوا اور معلق بشرط آپ کے نزدیک مثل منجز کے ہے
مثل نجس کے ہے. تو فکانا ایکان پس ہوگا ایکا مرض میں جدو شرط پائی گئی نا گویا کہ ہونی انہیں آکھیا ہے تو لہذا وہ مرض میں ہے لہذا فیعدو فارن ہماری جواب اس جزی کا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہونا تعلیق کا تطلیق اندہ وجود شرط سونیوں اے امر حکمی ہے قصدی نہیں کیونکہ وہ تو پہلے آکھ چکے ہیں جی اور نہیں ہوگا وہ ظالم فار مگر قصد کے ساتھ تو نے صحت وچ کیتا ہے وہ تو بیمار ہے ہی نہیں سی جی بَإِذْ لَيْسَ فَلَيْسَ. اچھا جی دو گزر گئی ہیں اور وجہ ثالث میں کیڑی یعنی وہ صورت کہ جب معلق کیا اس نے 3 طلاقوں کو اپنے فعل کے ساتھ جی تو اب مطلقاً وارث بنے گی برابر ہے کہ وہ تعلیق صحت میں یا مرض میں لیکن شرط بیماری میں اور برابر ہے کہ ہو فعل اس سے کہ زوج کے لیے بدم من ہو اے یمکن من ہو یہ کہ یا ہو ان سے کہ لا بدہ من ہو کیونکہ ہو گیا ہے وہ فار کیویں فار بنیا یا بسبب تعلیق کے مرض میں کہ مرض جو انہیں معلق کیتا ہے تے جے کر صحت وچ کیتی ہے تو پھر جڑی وہ شرط پائی گی وہ تو بیماری چ پائی گی یا بسبب مباشرت شرط کے فی المرض آگے یہ سمجھ یہاں ایک سوال ہے اگر تو کہے کہ جب ہو فعل مما لا بدہ من ہو تو اس نے تو معلق کیا تھا صحت میں معلق کیا اور کام ایسا تھا کہ جس کے لیے چارہ نہیں تھا اور اتفاق سے بیمار ہو گئے اور پھر فوت ہو گئے تو ظاہر فوت ہونا عدت ہونی تو تاں مسئلہ چلنا سارا تو اب وہ کیا ہے مجبور ہے تبن یا شرن اور نماز الایت یعنی ہی تو پس نہ ہوگا اتیان اس کا ظلمن لہذا اگر ایک کام کرے بیماری وچ جن دی وجہ تو شرط پائی جائے تو متعلقہ ہو جائے تو ظالم نہیں ہے جواب میں کہتا ہوں اگرچہ نہیں ہے اس کے لیے وجود شرط سے چارہ پس اس کے لیے جائز تھا معلق کرنے سے فَلَهُ مِنَ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ الْقَضَاءِ بُدٌّ قَطَن ایک ہو جائے فعل نال معلق نہ کرنا یہ تو اختیار ہے سی کہ کون اختیار ہے جی یہ جڑا کنڈی پٹھی پائے سے تو نے اپنے اختیار نال پائی ہے اس واسطے وفار ہے سمجھ آ گئی جی اچھا جی چوتھی وجہ اور وجہ رابع میں اور وہ ہے کہ جب معلق کیا اس نے 3 طلاقوں کو عورت کے فعل کے ساتھ پس اگر ہو تعلیق اور شرط دونوں مرض میں تو کب اگر ہو فعل ان سے کہ عورت کے لیے اس سے کیا ہے اس لیے کہ ممکن ہے عورت سے یہ کہ نہ لائے وہ فعل نہ کرے نا پس جب لائی وہ فعل تو ہو گیا گویا کہ عورت راضی ہو گئی بے وقوع طلاق لہذا نہیں شمار ہوگا زوج اس کے سبب سے کیا اچھا جی اور عورت وارث بنے گی اگر ہو فعل ان سے کہ نہیں چارہ اس فعل سے کیونکہ عورت اس وقت مضطرہ الی اتیان ہاں ہے لہذا فلا یکون ذالک دلیلا علی رضا ایسی دو میں کندے وچ نے بیماری وچ اور اگر معلق کندے فعل تھے اور اگر ہو تعلیق مرد کی صحت میں اور شرط مرض میں تو اگر ہو فعل ان سے کہ لہا من ہو اس لیے کہ عورت ہو گئی راضی وقوع طلاق کے ساتھ بیتیان ہی ما امکان الاعتراض عنہ اور اگر ہو فعل ان سے کہ لا بدہ من ہو تو تارے سو اند شیخین کیوں اس لیے کہ زوج نے مجبور کیا عورت کو یعنی بنایا اس کو مضطرہ تو لہذا منسوب ہوگا فعل زوج کی طرف تو جو گویا کہ اجڑینا کا انہا آلت اللہ سمجھائیے لحظ کا انہا ہوئے نا
ہونا ہاں چاہیے نا، گویا کہ عورت اب آلہ ہے اس کا، کیونکہ انہیں مجبور جو کیتا ہے انہوں کیا کیتا مجبور کیتا کأنہا آلۃ لہ، تو لہذا فیسیر فارم بہی، فیسیر بہی، اور میرے پنسل پیسے میں ڈال دی، تو لہذا یہ کیا ہو گیا، فار ہو گیا۔ اور وقال ظفر و محمد رحمہم اللہ لا تارسو، اس لیے کہ نہیں پائے گی زوج کی طرف سے سنو، کس میں مرض کے عالم میں، کیونکہ تو نے صحت وچ معلق کیتا سی، لکون تعلیق فی الصحت، لے تعلیق فی الصحت، ہاذا عبارت ان پیچھے او الا فی ما لہ، فی اللہ فی ما لا بد لہ منہ، اللہ یعنی تعلیق کرنے میں اس فعل کے ساتھ کہ عورت مجبور ہے اس کے جی ارتکاب، یہ عبارت ہے ہدایہ کی، اشارہ طرف الی قولہ لأنہ لم یوجد الاخری و اما ما قبلہ فہو حاصل عبارت الہدایہ لا عینہا، تاکہ اب اے ہدایت دی عبارت آخری جڑی گل ہے جی مانا کر میں نے کیا کتھوں، اور اگر معلق کیا اس نے کیڑی شے نو، حلوے نو، کنیاں کنیاں ترے سوالوں نے گل پوری کر چونکہ ترے طلاقاں دی گل جو ہو رہی ہے، اور اگر معلق کیا اس نے بے فعلہا، پس اگر ہیں دونوں، یعنی تعلیق اور شرط زوج کی مرض میں، اور فعل زوجہ کے لیے اس سے چارہ ہے تو نہیں وارث ہوگی، اور اگر نہیں زوجہ کے لیے چارہ اس سے تو وارث ہوگی، اور اگر ہو یعنی تعلیق زوج کی صحت میں تو نہیں وارث ہوگی، مگر اس صورت میں کہ نہیں چارہ اس کے لیے اس فعل سے۔ ان ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما، خلاف واسطے امام محمد امام ظفر رحمہم اللہ کے، امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ کے، کیونکہ عورت نہیں وارث بنے گی اندہما، نہیں وارث بنے گی اندہما، اس لیے کہ نہیں پائے گی زوج سے، سنو بعد اس کے متعلق ہو گیا حق عورت کا زوج کے مال کے ساتھ، یہ عبارت ہے ہدایہ شریف کی جی۔ اور اگر معلق کیا اس نے زوجہ کے فعل کو، پس اگر ہیں وہ یعنی تعلیق اور شرط اس زوج کی مرض میں، اور فعل عورت کے لیے اس سے چارہ ہے تو نہیں وارث بنے گی، اور اگر نہیں زوجہ کے لیے اس سے چارہ تو وارث بنے گی، اور اگر ہو یعنی تعلیق مرد کی صحت میں تو نہیں وارث بنے گی، مگر اس صورت میں کہ ضروری ہے عورت کے لیے اس سے نہیں ہے چارہ عورت کے لیے اس سے، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، خلاف ہے واسطے امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ کے، پس کیونکہ عورت نہیں وارث ہوگی عندہما، اس لیے کہ نہیں پائی گئی زوج سے، سنو بعد یعنی کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیتا، تعلیق تے صحت وچ سی جی، بعد اس کے متعلق ہے زوجہ کا حق، کے تعلق پکڑا زوجہ کے حق نے زوج کے مال کے ساتھ، یہ عبارت ہے، یہ ہے عبارت ہدایہ کی، ومعناها ان امرأۃ الفار انما ترث ان وجد من الزوج فی مرض موته صنع فی ابطال حقها، فی مرض موته صنع فی ابطال حقها بعد ما تعلق حقها بماله بسبب المرض ولم یوجد ذلك الصنع لأن التعلیق کان فی صحته بل المرأة ابطلت حقها بإتیانها بذلك الفعل۔ شارح صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہدایہ شریف کی عبارت ہے نا، جو امام محمد امام ظفر رحمہم اللہ کی دلیل چلائی انہوں نے، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ، آندھنے بھی ذرا کھولیے کھل جاوے، معنی اس کا یہ ہے کہ فار کی عورت محض وارث بنتی ہے
اگر پایا جائے زوج سے زوج کی مرض الموت میں سنو جی عورت کے حق کے ابطال میں بعد اس کے کہ متعلق ہو جائے عورت کا حق زوج کے مال کے ساتھ متعلق کیوں ہو گیا بے سبب المرض ہے اے بے سبب اے ما تعالیٰ کا نام متعلق ہے کہ مرض کی وجہ سے عورت کا حق متعلق ہو گیا تے ہونے تو بعد انہیں کیتی کچھ تاکہ بھی یہ محروم تے حالانکہ ولم یوجد ذالک سنو یہ تو سنو اس لیے کہ تعلیق تھی زوج کی صحت میں بلکہ جناب تھے پاگن آپ بیڑا غرق کیتا ہے بلکہ عورت نے اب تالت حقا بسبب لانے اس کے اس فعل کو اس لیے جی وارث نہیں بنے گی اے آگیا کنہ دی مانا ایسا جی آگے سمجھے جی اور تو دیکھ لو بدیے اور نام وہ کیا جی اور مانا حاصل اس کا یہ ہے کہ زوجہ الفار کی ارث اور اس کے تطلیق کا ابطال اس بات میں بے طلاق دینا تو ہو گئی یہ لیکن بے دا حکم ختم نہیں کرنا اس باب میں محض وہ جب کہ پایا جائے زوج سے فعل جو فعل باعث ہو طلاق کے وقوع کا سمجھائیے جی ایسا فعل جو متضمن ہو عورت کے حق کے ابطال کے لیے عورت کے حق کے تعلق کی حالت میں زوج کے مال کے ساتھ اور وہ کیڑی حالت ہے اور وہ حالت مرض الموت ہوندی ہے اور یہ جو صورت چل رہی ہے اس صورت میں نہیں پایا گیا زوج سے اس قسم کا سنو قضائی اس قسم کا کام نہیں پایا گیا کیونکہ معلق کرنا زوج کا تھا صحت میں پس منسوب ہوگا وقوع طلاق عورت کے ارتکاب کی طرف عورت کے ارتکاب کرنا اس فعل معلق کی طرف انہیں کیتا ان کام تے معلق سی لہذا عورت دا شور سمجھیا اور بعد ما تعلق کہ ہن سنا جی مسئلہ کیونکہ وارثہ تعلق پکڑتا ہے حق ان کا مورث کے مال کے ساتھ اس کی مرض الموت کے وقت اسی لیے منع کیا گیا ہے بیمار وصیت اور تبرع کرنے سے ما زادہ علی الثلث کے ساتھ ما زادہ علی الثلث کے ساتھ اس حالت میں ہاں اگر وارثہ اجازت دے دیں تے آگے سمجھے او یہ اچھا جی اور سمجھا میں گل تے بے اے جڑا ہے نا ایک بھی عورت دا قصور بعد الاخر سارا آگے جی الا بے اجازت الوارثہ الا بے اجازت الوارثہ پہلا مسئلہ یاد رکھنا کہ ضرورت پہ جاتا جی اچھا جی او حق کا عورت نے اپنا حق باطل کیا کیویں حق جو ثابت تھا عورت کے لیے زوج کے مال میں بے اتیان ہا کیونکہ اگر نہ کرتی عورت وہ فعل تو نہ واقع ہوتی طلاق کیا ہوتی نہ ہوتی چلو جی معنی اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے فار کی عورت کہ فار کی عورت ماز وارث بنتی ہے ماز وارث بنتی اگر ہے پایا جائے زوج کی طرف سے زوج کی مرض الموت میں زوج کی مرض الموت سنو عورت کے حق کے ابطال میں عورت کے حق کے ابطال میں بعد اس کے متعلق ہو چکا حق عورت کا زوج کے مال کے ساتھ سبب مرض کے دھیان کرو یار اور حالانکہ نہیں پایا گیا یہ سنو اس لیے کہ تعلیق تھی صحت میں بلکہ عورت نے باطل کیا ہے حق اپنا بس بب لانے عورت کے اس فعل کو اور معنی اس کا یہ ہے کہ فار کی عورت ماز وارث ہوتی ہے اگر پایا گیا زوج سے اس کی مرض میں سنو عورت کے حق کے ابطال میں بعد اس کے کہ
متعلق ہے متعلق ہو چکا عورت کا حق زوج کے مال کے ساتھ بسبب مرض کے، اور حالانکہ نہیں پایا گیا یہ سنو، اس لیے کہ تعلیق تھی مرد کی صحت میں، بلکہ عورت نے باطل کر دیا اپنے حق کو عورت کے لانے کے ساتھ اس فعل کو، فجوابهما ان الفعل لا بد لها منه فهي مضطرة الى الاتيان به فصار فعلها مضافا الى الزوج كما في الاكراه۔ شیخین کا جواب یہ ہے کہ چونکہ صورت وہ چل رہی ہے کہ فعل ایسا ہے کہ اس کے بغیر عورت کا چارہ نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ فعل لا بد لہا منہ تو یہ مضطرہ ہوگی الی الاتیان بذالک الفعل، آگے سمجھے؟ تو پیچھے دلیل آگئی کہ یہ تو عورت مرد علاقار بن گئی، یہ بھی انہیں مجبور کر دیتا ہے، پس ہوگا فعل عورت کا منصوب الی الزوج، جیسا کہ اکرام، جیسا کہ اکرام، سمجھیے گل؟ ہن دھیان کرو۔ جواب من قبال ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما، خلاصہ یہ ہے مرد کا معلق کرنا اگرچہ تھا صحت میں، لیکن جب معلق کیا اس نے کس کو؟ طلاقوں کو، ایسے فعل کے ساتھ طلاق کو کہ نہیں چارہ عورت کے لیے اس سے، تو یہ تو مضطر ہوگی اس کے ساتھ ہر حال میں، گویا کہ واقعہ ہوا سنو عورت کے حق کے ابطال میں زوج کی طرف سے، سنو پایا گیا، سنو پایا گیا۔ اچھا جی، کما فی الاکراہ سمجھا جی، کیونکہ جب مجبور کیا زید نے عمر کو غیر کے مال کے ضائع کرنے پر، تو ضائع کر دیا مال کو عمر نے، اور واجب ہے زمان اس کی زید پر نہ کہ عمر پر، اس لیے کہ مکرہ ہو گیا ہے آلہ للمکرہ، جیسے چھری ذابے کے لیے، پس منتقل ہو گیا فعل مکرہ کی طرف اور زوج کی طرف۔ کس کی طرف؟ مکرہ اور زوج کی طرف۔ بس جواب ان دونوں کا شیخین کریمین کا یہ ہے کہ فعل نہیں کوئی چارہ عورت کے لیے اسے، چارہ عورت کے لیے اس سے، بس یہ مجبور ہے اتیان بالفعل کی طرف، بس ہو گیا فعل عورت کا، بس ہو گیا فعل عورت منصوب طرف زوج کے، جیسا کہ اکراہ میں۔ بس جواب ان دونوں کا یہ ہے کہ فعل نہیں ہے کوئی چارہ اس سے، بس یہ مجبور ہے اتیان بالفعل کی طرف، پس ہو گیا فعل عورت کا مضاف زوج کی طرف، جیسا کہ اکراہ میں۔ وفی الرجعی ترث فی الاحوال اجمع وخص بس پھر مسئلہ جی، اور رجی میں عورت وارث ہوتی ہے سارے احوال میں، طلاق رجی ملی، طلاق رجی ملی، پاویں مرض وچ تے پاویں صحت وچ، ان دی مرضی نال تے پاویں آپے، اگوں اجے عدت باقی ہے تے جنا جڑا ہے نا جے بیماری چ ٹر گیا، اے وارث بنے گی، وارث بنے گی۔ اے خام آگے سمجھ ہن ادھر ویکھ، اور فی الاحوال اجمع، یعنی برابر ہے کہ ہو طلاق اس کے سوال کے ساتھ یا اس کے سوال کے بغیر، برابر ہے کہ ہو تعلیق اس کے فعل کے ساتھ یا زوج کے فعل کے ساتھ، برابر ہے کہ ہول فعل مما لہو ممن ہو بدن اولا، یہ اس لیے کہ طلاق رجعی نہیں زائل کرتی نکاح کو من کل وجہ، حتیٰ کہ حلال ہے صبر، حلال ہے بتی عدت میں، اور ہو جاتی ہے رجعت، لہذا فکانا سبب الارث قائم، گویا کہ بیوی ہے، گویا کہ بیوی، بس اور رجی میں، اور رجعی میں وارث بنتی ہے سارے احوال، سارے کے نمان ہے اجمع، شاباش، اور رجعی میں وارث بنتی ہے سارے احوال میں، وخص ارثها بموته في عدتها اما اذ انقضت عدتها ثم مات لا ترث اجماعا۔ بس خاص ہے جن جن صورتوں میں فار کی بیوی وارث بنتی ہے،
جن جن صورتوں میں فار کی بیوی وارث بنتی ہے، خاص کیا گیا ارث عورت کا زوج کی موت کے ساتھ فی عدتہا، ہاں جی طلاق ہوئی ہے جی، عدت دے اندر مر گیا ہے تے تاں آگے سمجھے، بہرحال جب گزر گئی عدت عورت کی، عدت اس کی تو پھر مرا لا تارے سو اجماع، اب فار کی بیوی وارث سنتے پہ ہو، اے شاباش، چلو جی، اور خاص ہے، اور خاص ہے ارث اس کی، ارث اس کی زوج کی موت کے ساتھ، زوج کی موت کے ساتھ، عورت کی عدت میں، عورت کی عدت میں، بہرحال بہرحال جب گزر گئی جب گزر گئی عدت عورت کی، عورت کی، پھر فوت ہوا، پھر فوت ہوا، نہیں وارث ہوگی وارث ہوگی بالاجماع، اجماع، بلو اجماع، توجہ جی، لا تارثو جی نہیں وارث ہوگی بالاجماع، اے بیننا و بین الشافعی وغیرہ، توجہ، اور یہ باوجہ منقطع ہو جانے زوجیت کے مطلقاً عند موت ہی، جی اور وہیجا، اور یہی جو زوجیت ہے یہ من اسباب الارث ہے، اور شرط کیا گیا ارث میں وجود سبب من اسباب ارث عند موت المورث، آگے سمجھے، لہذا یہ وارث نہیں۔ اسی کے ساتھ حجت پکڑی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے انقضاء عدت سے پہلے بھی، کہ بھی پہلے بھی تو اس کا نکاح تو ختم ہو چکا ہے، آگے سمجھ، لہذا مسئلہ کل پرسوں گزرا ہے، ابھی وارث نہیں ہے جی۔ ہمارے لیے فرق ہے کہ عدت میں فار کی بیوی عدت میں ہے، خامند فوت ہو گیا، وارث بنے گی، عدت گزر گئی ہے تو وارث نہیں بنے گی۔ وجہ کیا ہے اس کی، توجہ جی، فرق لنا یہ ہے کہ عدت باقی ہے، عدت باقی ہوتا ہے اس میں نکاح فی حق بعض احکام، آگے سمجھے، عدت میں نکاح کے جی بعض احکام باقی ہوتے رجی کی بات نہیں ہے، بات کس کی ہے جی، کہ نکاح ختم ہو چکا ہے، لیکن عدت میں پھر بھی نکاح کے بعض احکام باقی ہوتے ہیں۔ اسی لیے نہیں حلال اس جنے کے لیے نکاح بہن کے ساتھ اخت کی عدت میں کہ جائز ہے، یہ پڑھے جائے مسئلے، اور نہیں جائز نکاح پانچویں سے چوتھی عدت بیٹھی ہے میں جی پس جائز ہے یہ کہ چونکہ جی پس جائز ہے یہ کہ حکم کیا جائے بقائے نکاح کے ساتھ کس میں، عدت میں، عدت میں کس میں، حق کے ارث کے حق، عدت میں چونکہ نکاح کے حق باقی ہیں لہذا ارث میں نکاح ہے، آگے سمجھے، تے وایا ردو رد کرے گا ما قاصدہ الزوج، سمجھا گی، رد کیا جائے اس کو کہ قصد کیا اس ایک منٹ سمجھائیے کہ بھئی حکم کیا جائے گا نکاح کے بقا کا عدت میں کس میں، ارث کے حق میں بھی، اور رد کرے گا یہ چیز، وہ قصد رد کیا جائے گا وہ کہ قصد کیا اس کا زوج نے عورت کے حق کے ابطال سے، آگے سمجھے، اس واسطے نکاح من وجہ باقی ہے تو حکم باقی ہے، برخلاف وہ صورت کے جب گزر گئی عدت زوج کی موت سے، کیونکہ نہیں ممکن اس وقت بقا کسی حکم کا نکاح کے احکام سے، فلا یثبت الارث اور خاص ہے اس زوجہ کی ارث زوج کی موت کے ساتھ زوجہ کی عدت میں، بہرحال جب ختم ہو گئی عدت زوجہ کی پھر فوت ہوا تو نہیں وارث ہوگی بالاجماع، وعبارت المختصر ہاکذا وان علق ببینونتہا بالشرط، بینونتہا بالشرط ووجد فی مرضہ ترث ان علق بفعلہ او بفعلہا ولا بد لہا منہ او بغیرہما وقد علق فی المرض فالحاس، چل صبر، علامہ فرماتے ہیں لمبی گل ہو گئی آج ہن پڑھی ہے جی، اے ہن جڑی پڑھی ہے اینو جڑا ہے نا اسی اپنے نقشے چ بیان کردے ہیں مختصر کر کے، مختصر کی بارو نکایا کی اس طرح ہن سنیا جے مڈو ساری گل،
اور اگر معلق کیا زوج نے عورت کی بینونت کو، کس کو؟ پامے اطلاق بینا ایک کہتے پامے تین نے تاکہ ساریاں آ جان جی، سمجھا گی جی؟ اگر معلق کیا زوج نے عورت کی بینونت کو ایسی بے شرط، کسی شرط کے ساتھ، کسی شرط کے ساتھ، اور پائی گئی شرط اس کی مرض میں تو وارث بنے گی۔ اگر معلق کیا تھا اپنے فعل کے ساتھ یا معلق کیا عورت کے فعل کے ساتھ حالانکہ نہیں چاہ رہا عورت کے لیے اس کے فعل سے، یا معلق کیا ان دونوں کے اپنے اور عورت کے غیر کے فعل کے ساتھ، اور ادھر اس نال کہہ دی حالانکہ معلق کیا تھا مرض میں، تو کیا بنے گی؟ وارث بنے گی۔ آگے سمجھے؟ اے شاباش ادھر دیکھ اگر پڑھنا شرح پڑھ ساری۔ فالحاصل ان التعلیق ان کان بفعلہ ترث مطلقا وان کان بفعلها ولا بد لها منه فكذلك الا انه ان كان التعلیق في الصحة ففيه خلاف محمد وزفر رحمهم الله وان كان لها منه بد لا ترث وان نہیں ہو رہی پیش دل بد دل دو پیش دونوں وَإِنْ عَلَّقَ بِغَيْرِ فِعْلِهِمَا فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الْمَرَضِ لَا تَرِثُ وَإِلَّا۔ اچھا جی، اسی متن کی تفسیر شرح حاصل یہ ہے کہ تعلیق اگر ہو زوج کے فعل کے ساتھ تو وارث بنے گی مطلقاً جی، میں پامے انہیں معلق پہلو کیتا صحت ویت پامے ہون کیتا جی، اور اگر ہو تعلیق عورت کے فعل کے ساتھ جی، اور حالانکہ نہیں چاہ رہا عورت کے لیے اس فعل سے، تو اسی طرح یعنی وارث بنے گی۔ ہاں ایک صورت، مگر یہ کہ اگر ہو تعلیق صحت میں تو اس میں خلاف ہے امام محمد امام ظفر رحمہ اللہ کا، ہمارے پھر بھی وارث بنے گی کیونکہ وہ اعلیٰ کار ہوگی۔ اور اور اگر ہو عورت کے لیے چارہ تو کیا ہے؟ لا تارث جی۔ اور اگر معلق کیا اس نے اپنے دونوں کے فعل کے غیر کے ساتھ، پس اگر تعلیق مرض میں ہے تو وارث بنے گی، اور اگر تعلیق پہلے ہے تو پھر وارث نہیں بنے گی۔ سمجھی گل؟ علامہ برجندی علیہ رحمہ کی شرح آپ کو پتہ نہیں کب ملے گی، تو جتنی ملتی ہو اتنی تو پڑھ لو نا جی، سمجھائیے جی، کیونکہ کنیاں کتاباں دی عبارتاں اس طرح وچ جی جڑا نا جی اے بھی قال البرجندی علیہ رحمہ اگر معلق کیا وہ جڑے پیچھے حاشیہ ہے نا تفصیلی جی، وہ پھر علامہ برجندی دی عبارت بیان نہیں اسی طرح لیکن مختصر کر کے، اگر معلق کیا زوج نے عورت کی بینونت کو ایسی بے شرط جی، اور پائی گئی وہ شرط مرد کی مرض میں تو کیا ہوگی؟ وارث بنے گی۔ اگر معلق کیا اپنے فعل کے ساتھ، اپنے سمجھائیے اپنے بے فعل اپنے فعل کے ساتھ جی، الاحسن احسن یہ تھا کہ کہا جاتا ہے ان کانا بے فعل ہی، ان کانا ایک منٹ وَإِنْ اللہ کا بینونتہا بشرط ووجد ذالک شرط فی مارض ہی تارث ہو، اگر معلق کیا اس نے اس کے فعل کے ساتھ، احسن شیء تھا کہ یوں کا ان کانا فعل ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہو شرط کس کا؟ زوج کا فعل، برابر ہے کہ ہو فعل اس کے لیے مکل مک گئی چارہ یا چارہ نہیں ہے، برابر ہے کہ ہو تعلیق صحت میں اور وجود فعل مرض میں، یا دونوں ہی کس میں ہوں جی، فعل مرض میں، یا حد ہو گئی 75ویں وار آ گئی ہے، کیوں؟ واسطے پائے جانے ابطال کے قصد کے اس میں بے مباشرت شرط، یا معلق کیا اس نے کس کے ساتھ؟ جی، عورت کو بڑے بفعل ہا کے جی ستا پہ عورت کے فعل کے ساتھ، اور حالانکہ نہیں چارہ عورت کے لیے فعل سے، یہ قید ہے اخیر میں فقط، یعنی معلق کیا بینونت عورت کی عورت کے فعل کے ساتھ، سمجھے نا جی، بفعل ہا عجز ضروری جیسا کہ نماز، روزہ، والدین سے کلام، زیر محرم سے کلام، طلب حقوق، جھگڑوں سے وہ اپنا حق لے سکتی ہے،
اور عقل شرب قیام قود تنفس ساگ دے تے جان کر دے سن جی اور کٹکی کوئی بیٹھے تھے ونحو ذالک اور اس کے مثل ففعلت اس نے کر دیا یہ کام اس کی مرض میں تو وارث بنے اس لیے کہ عورت مضطر ہو گئی ہے بوجہ خوف ہلاکت کے دنیا میں اور جے کر کھاندی پیندی نہیں دنیا چ مردی تے جے کر نمازاں نہیں پڑھدی تے آخر چ ویندی اے مطلب ہے سنتے پے ہو پس گویا کہ زوج نے مجبور کیا اس کو مباشرت کی طرف او یا معلق بغیر ہما یا معلق بغیر ہما وقد اللہ کا فی المرض یعنی معلق کیا عورت کی بینونت کو بغیر فعل زوج و زوجہ تے بلکہ بے فعل یا بے مجیع الوقت تے وقت واقع تعلیق و شرط کلاہما تارے دو ایزن تارے سو ایزن اس لیے کہ وقوع طلاق اندہ وجود شرط محض وہ بے مباشرت تعلیق فی حال تعلق اس حالت میں ہے کہ تعلق پکڑا عورت کے حق نے کس کے ساتھ لہذا کیا ہو گیا برخلاف اس صورت کے جب کہ تعلیق صحت میں ہو کیونکہ تعلیق کے وقت نے قصد کیا تھا کس کا اچھا جی بینونہ تھا ہاں لیکن کیا شیئے فی ہے اشارہ طرف اس بات کے کہ قرار فرار ماض متحقق ہوتا ہے بائن میں نہ کہ رجی میں اور اشارہ کی اس بات کی طرف کہ ایک بینہ ہو یا تین ہوں وما بینہ ہما سواء فی الحکم یہ ساری برابر نے پیچھے تین دی گل شروع کیتی سی لیکن ہے کہ بھی بینہ نکاح ختم ہو گئے ہم ایک نہ ہو جائے جی فی المرض یہاں تک مختصر کی عبارت پوری ہوگی او گشرا مطلقاً یہ متعلق بالتعلیق ہے نہ کہ متعلق بالفعل ہے جی اچھا جی التعلیق اے بے فعل ہا الذی لا بد لہا منہ خلاف فعندہما نہیں وارث بنیں گے صورت میں بدن برابر ہے کہ تعلیق ہو صحت میں یا مرض میں وَإِلَّا فَلَا اگر نہ ہو تعلیق بغیر فعل ما فی المرض تو پس وارث نہیں بنے گی اے شاباش اور عبارت مختصر کی اس طرح ہے اور اگر معلق کیا زوج نے عورت کی بینونت کو شرط کے ساتھ اور پائی گئی شرط اس کی مرض میں تو وارث بنے گی پتہ مقتدیہ دا بوزو ٹھیک نہ بس امام تے پار پہنا ہے مہربانی کر اگر معلق کیا اس نے بے فعل ہی یا بے فعل ہا اگلی قید بے فعل ہا نالے اور نہیں چاہ رہا عورت کے لیے فعل سے یا معلق کیا ان دونوں کے غیر کے ساتھ اور حالانکہ معلق کیا مرض میں اے عبارت مختصر جی بڑھائی جی سمجھائی جی تو پھر علامہ برجندی کیسی انتباہات کرنے آجی پس حاصل یہ کہ تعلیق اگر ہو اس کے فعل کے ساتھ تو وارث بنے گی مطلقاً اور اگر ہو عورت کے فعل کے ساتھ اور نہیں چارہ عورت کے لیے فعل سے تو بس اسی طرح ہے یعنی مگر یہ کہ اگر ہو تعلیق صحت میں اور دوسری پچھلی خلاف ہے امام محمد امام ظفر رحمہ اللہ کو اور اگر ہو عورت کے لیے اس سے چارہ نہیں وارث اور اگر معلق کیا اس نے ان دونوں کے یعنی اپنے بیوی کے فعل کے غیر کے ساتھ سمجھائیے تو پس اگر تعلیق مرض میں ہے تارے سو مگر نہ تارے سو اور عبارت مختصر کی اس طرح ہے اور اگر معلق کیا مرد نے عورت کی بینونت کو شرط کے ساتھ اور پائی گئی شرط اس کی مرد کی مرض میں تو وارث بنے گی اگر معلق کیا اس نے اپنے فعل کے ساتھ یا عورت کے فعل کے ساتھ اور نہیں کوئی چارہ عورت کے لیے اس سے یا معلق کیا ان دونوں کے اپنے دونوں کے غیر کے ساتھ اور حالانکہ تحقیق معلق کیا اس نے مرض میں
بس خلاصہ یہ ہے کہ تعلیق اگر ہو مرد کے فعل کے ساتھ تو وارث بنے گی مطلقاً، اور اگر ہو تعلیق عورت کے فعل کے ساتھ اور نہیں کوئی چارہ عورت کے لیے اس سے تو بس اسی طرح ہے، مگر یہ کہ اگر ہو تعلیق صحت میں تو بس اس میں خلاف ہے امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کا، اور اگر ہو عورت کے لیے اس سے چارہ تو نہیں وارث بنے گی، اور اگر معلق کیا اس نے ان کے فعل ان سے مراد کون؟ آپ تے بیوی، جی ان کے فعل کے غیر کے ساتھ، بس اگر ہو تعلیق مرض میں تو وارث بنے گی، وگرنہ پس نہیں۔